الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اس قدیم ادارہ دارالعلوم جو ہمارے حضرت مولانا محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور ان کی جد و جہد کو آج ان کے فرزند انجمن حضرت مولانا محمد عمران صاحب اور ان کے بھائی کعبہ اسلام کی نظریات کی اس انداز میں حفاظت نہیں کر سکتا جس طرح بیت المکرم کے اس مسجد کے امام مولانا عمران صاحب اسلام کی نظریات کی حفاظت نے جو علماء کرام عطا کیے ہیں اور جن کی جد و جہد اور دور اندیشی ہے، جو مسجد کے ممبر سے لے کر پارلیمنٹ کے ممبر تک وہ اسلام کے تحفظ کے لیے ہر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ عظیم سلطانک جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام بھائی بزرگ سب بچے درود شریف پڑھیں سب، اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اس قدیم ادارہ دارالعلوم جو ہمارے حضرت مولانا محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور ان کی جد و جہد کو آج ان کے فرزند انجمن حضرت مولانا محمد عمران صاحب اور ان کے بھائی ارشد صاحب اور ادھر جتنے اساتذہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے بڑھ چڑھ کر ترقی کی طرف گامزن ہوتے جا رہے ہیں، سب کہیں الحمدللہ۔ ہمارے اسٹیج پہ موجود ماشاءاللہ ہماری بھی برخاست کی معروف شخصیت مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب، مولانا اصغر علی کرناوی صاحب، مولانا مفتی عمران صاحب، مولانا حافظ حسین صاحب اور دیگر جو حضرات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ آپ ذرا پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہم اسلامی ممالک کے اوپر جب نظر ڈالیں تو ہماری پہلی نظر سعودی عرب کی طرف جاتی ہے، جس کو ہم اسلامی ریاست کے طور پر اس کا تعارف سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسلامی دنیا میں عرب امارات کی جتنی بھی ممالک ہیں، پھر ہمارے اس ایشیا میں پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا اور بہت سے ایسے اسلامی ممالک، ان سب کی ہم ریاستی طور طریقوں کو دیکھیں اور اس ملک کے اندرونی حالات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا اسلام پاکستان کے اندر مضبوط ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اکابرین کے اخلاص کی برکات سے
جن جن مدارس کی بنیاد جس اخلاص کے ساتھ رکھی گئی، ان مدرسوں سے نکلنے والے علماء نے اس معاشرے میں وہ کردار ادا کیا کہ آج یہاں پاکستان کے اندر اسلام سعودی عرب سے زیادہ محفوظ ہے۔ ہم تو امام کعبہ کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، لیکن نظریاتی طور پر آج یہ ثابت ہو گیا کہ امام کعبہ اسلام کی نظریات کی اس انداز میں حفاظت نہیں کر سکتا جس طرح بیت المکرم کے اس مسجد کے امام مولانا عمران صاحب اسلام کی نظریات کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ مدارس ہے۔ سعودی عرب کے جو امام صاحب ابھی پچھلے کچھ سال پہلے جو 100 سالہ 150 سالہ جمعیت علماء اسلام کانفرنس کا جو انعقاد ہوا تھا پشاور میں، تو وہاں پر وہ امام کعبہ تشریف لائے، ادھر انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر وہ جب سعودی عرب گئے تو جو ان کو خطبہ لکھ کر دیا گیا تھا، اس خطبے میں چند الفاظ انہوں نے اپنی مرضی سے کہے، آج اس امام صاحب کا نام و نشان نظر نہیں ہے۔ وہ امام صاحب کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں، 3 سال جیل میں رہے، اس کے بعد اب تک کچھ پتہ نہیں امام صاحب کہاں پر ہے، اس لیے کہ وہاں پر مدرسے اس طرح موجود نہیں جس طرح پاکستان کے اندر مدارس موجود ہیں۔ اور دنیا کی نظر اسی کے اوپر ہے کہ ان کا جو نظریاتی اثاثہ ہے وہ مدرسہ ہے، اور کسی طریقے سے مدارس کو ان سے چھین لو، مدارس کی نفرت اس عوام میں پیدا کر دو، مدارس کے نظام کے اندر ریاست کے نصاب کو شامل کر لو، کسی طرح مدارس کے اندر تقسیم پیدا کر دو، اور اگر یہ مدرسے ٹوٹ گئے تو ان کا نظریہ کمزور ہو جائے گا۔ پھر ان مدرسوں سے نکلنے والے مولوی صاحبان جب درباری ہوں گے، جب مولوی درباری ہوگا تو پھر اسلام کے محافظ اس زمین کے اوپر نہیں رہیں۔ لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے جو علماء کرام عطا کیے ہیں، اور جن کی جد و جہد اور دور اندیشی ہے، جو مسجد کے ممبر سے لے کر پارلیمنٹ کے ممبر تک وہ اسلام کے تحفظ کے لیے ہر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور آج دنیا کا جو مسلمان ہیں وہ اپنے اندر اسلام کو سمانے کے لیے پریشان ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اسلام کی طریقے کی آزادی جس طرح پاکستان کے مسلمان کو حاصل ہے، دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔ ہمارے پاس تو مکہ اور مدینہ مقدس ہیں، اللہ نے اس لیے تو مقدس بنایا کیونکہ ہمارے پیغمبر کی جائے ولادت ہے، ہمارے نبی کا روزہ ہے۔ لیکن اللہ نے جو امام، جو علماء، جو مدرسے، جو تعلیمی نصاب، جو مضبوط نظریہ ہمارے ملک کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کے فضل سے دنیا میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی کوئی۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کریں۔ یہ مدرسے والے آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں، نہ کہ آپ کا کوئی احسان مدرسوں والوں کے اوپر۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے تو پتہ لگ جاتا آپ کو کہ آپ کس طرح اسلام کے اوپر چلتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، پھر آپ کو عظمت صحابہ کا بیان کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، پھر آپ کو ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، پھر نہ صحابہ کے دشمنوں کو کوئی لگام دینے والا ہوتا، نہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کو کوئی لگام دینے والا ہوتا، نہ اسلامی قوانین کو چھیڑنے والے کو کوئی لگام دینے والا ہوتا، اور نہ کوئی مساجد اور مدارس کو مٹانے والے کو کوئی لگام دینے والا ہوتا۔ آج جتنی بھی اسلام کی چیزیں محفوظ ہیں، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ مدارس۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس حکومت میں کیا کیا؟
کہ مدرسوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا علماء کو توڑو، نظریاتی نام سے، نظریے کے نام سے نئی جماعتیں بنائی گئی، ناکام ہوئے، مولوی خریدے گئے، ناکام ہوئے، پھر مدرسوں کو توڑا گیا، نیا وفاق بنایا گیا، پھر بھی الحمدللہ ناکام ہوئے۔ 22 سے 23 ہزار مدارس رہے جو وفاق المدارس ہیں، ان کی سازشوں کی، انہوں نے سازش کی، وفاق المدارس کو توڑنے کی کوشش کی، تو صرف 26 پاکستان کے اندر مدرسے جھک گئے، بک گئے، لیٹ گئے۔ اور الحمدللہ مفتی تقی عثمانی سب کہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک نیا حوصلہ دیا اور ایک نیا جذبہ دیا اور ایک نئے محاذ کے ساتھ جو میدان میں آئے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم 20 سال پہلے اتنے مضبوط نہیں تھے جو آج مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیٰ کی قیادت میں جو آج ہم اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے الحمدللہ۔ تو مدرسے ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ جو لوگ مدرسے کو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بڑا احسان کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے مولوی صاحب کے اوپر احسان کر دیا، جبری ہماری عزت کی جائے کہ ہم نے مدرسے کو زکوٰۃ دی۔ تم نے کوئی مول صاحب کو زکوٰۃ دی ہے؟ تم نے تو زکوٰۃ ویسے بھی لینی تھی، یہ تو اللہ تمہارے مال کو صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے۔ اور علماء کی عزت معاشرے کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں علماء کی عزت نہیں کی جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی عزت کریں، آپ کے مسجد کی امام کی اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اس کی عزت کریں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے نظریے کا محافظ ہے، اور اس کی دیکھ بھال اس طرح کریں مسجد کے امام کی، مؤذن کی، مدرسوں کے اساتذہ کی، جیسے آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ 15-16 ہزار کی تنخواہ پر ہمارے نظریہ کا محافظ بن کے بیٹھا ہے، اور اتنی مہنگائی میں آج تک کسی امام اور مؤذن نے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا الحمدللہ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ مدرسوں کو اور مدرسے میں رہنے والے اساتذہ کو، مسجد کے مؤذن کو اور مسجد کے امام کو یہ مضبوط کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر دین کو مضبوط کرے گا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ نظریہ، ہمارا نظریہ جو آج محفوظ ہے اسی لیے کہ ہمارے پاس خالص اسلام کو بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پرچہ دیا جاتا ہے، ایک پرچہ، اس پرچے کو مولوی صاحب نے پڑھ کے سنانا ہے۔ یہاں پر آزادی کے ساتھ ججوں کو رگڑا لگانا ہے، جرنیلوں کو رگڑا لگانا ہے۔ اگر کوئی کسی جج کا قبلہ درست نہیں، علماء اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کسی جرنیل کا قبلہ درست نہیں، عالم اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وزیر اعظم کا قبلہ درست نہیں، عالم اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ ہمارے مدرسے الحمدللہ مضبوط ہیں، جو اس معاشرے کے اندر بہادری کو، حوصلے کو اور اس معاشرے کو شعور کی نعمت سے جو نواز رہا ہے وہ آپ کے مسجد کا امام ہے، جو کسی مدرسے سے فارغ ہو کر آج ممبر پر بیٹھ کر آپ کی صحیح معنی میں اصلاح کر۔ اللہ سے دعائیں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مدارس کی محبت اور مدارس کی خدمات اجاگر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ